بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں گے۔ دل تھام کے ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک بار پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جیسے کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے بہت زیادہ رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ہے ابو جان، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بہت ہی پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، ہے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، ہے ابو جان، آج آپ مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہے ابو جان، حکم کریں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی کہ ہے بابا جان، روئے نہیں تو کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ ہے بیٹی، صبر کرو۔ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہے بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں، ہے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھیں، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے اس وجہ سے کمزوری سے گر کر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، ہے ابو جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔
اور تیسرے دن بھی جب کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرے دن کا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہے فاطمہ اپنی جانماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جانماز کا پلہ اٹھایا تو مسلح کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہے فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جانماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، ہے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، ہے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے ہی نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اس لیے ہے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہے بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کو سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا، آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بول اٹھتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔